بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق رات کے 9 بج چکے ہیں۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے بحرین کو امن کا علاقہ قرار دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ امریکہ نے اپنے جنگی جہازوں کو خلیج میں رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آج سے جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں تو مجھے بالکل یقین نہیں آتا اور یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کوئی 3.5 اشروں کا زمانہ، لگ بھگ 35 برس اتنی جلدی مہینوں میں گزر گئے کہ نہ تو سفر کی کوئی تکان ہے اور نہ ابھی تک یہ احساس ہے کہ منزل قریب آ گئی ہے۔ السلام علیکم۔ پاکستان بایوگرافی کی نئی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کا موضوع جو شخصیت ہیں ان کا نام ہے ماہپارہ صفدر۔ پاکستان ٹیلی ویژن کی تاریخ ایسے ناموں سے بھری پڑی ہے جنہوں نے اپنی قابلیت، اعتماد، دلکش انداز اور انفرادیت کے بل بوتے پر اس کی بنیادوں کو استوار کرنے کے لیے کلیدی کردار ادا کیا۔ ماہپارہ صفدر بھی پی ٹی وی کی دنیا کا ایک ایسا ہی درخشاں ستارہ ہے جو پاکستانی نوجوانوں، بالخصوص خواتین کے لیے ایک رول ماڈل ہے۔ ماہپارہ صفدر نے اپنے سفر کا آغاز ایک متوسط گھرانے سے کیا، لیکن اپنی خود اعتمادی اور دلکش انداز کی بنا پر نہ صرف قومی بلکہ بین الاقوامی سطح پر خدمات انجام دیں۔ انہوں نے ریڈیو پاکستان، پاکستان ٹیلی ویژن اور بی بی سی کے لیے کام کرتے ہوئے کئی اعزازات اپنے نام کیے اور کئی سالوں تک سامعین کو مسحور کیے رکھا۔ ماہپارہ صفدر نے نیوز کاسٹنگ، تحقیقاتی پروگرام اور حالات و حاضرہ کی کوریج اور کالم نگاری جیسے شعبوں میں اپنی صلاحیتوں کو منوایا۔ اگر ماہپارہ صفدر کی ابتدائی زندگی اور تعلیم کی بات کی جائے تو ماہپارہ صفدر 15 نومبر 1954 کو لاہور میں پیدا ہوئی۔ ان کے والد سید حسن عباس زیدی کالج میں استاد تھے اور زیدی صاحب کی سرگودا میں تعیناتی کی وجہ سے ماہپارہ صفدر نے ابتدائی اور انٹرمیڈیٹ تک تعلیم سرگودا میں حاصل کرنے کے بعد 1974 میں پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے انگلش کی ڈگری حاصل کی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے اپنے دلکش انداز، پراعتماد شخصیت اور اردو زبان کی خوش ادائیگی کی بنیاد پر ایک ایسے وقت میں پی ٹی وی کے لیے خبرنامہ پڑھنا شروع کیا جب خواتین کے لیے اس شعبے میں نام کمانا انتہائی معیوب سمجھا جاتا تھا۔ 1975 میں پی ٹی وی خبرنامہ سے سفر کا آغاز کرتے ہوئے ماہپارہ صفدر ریڈیو پاکستان سے بھی وابستہ ہوئیں اور 1990 تک دونوں اداروں سے منسلک رہیں۔ 1980 میں انہوں نے ریڈیو پاکستان کے شعبہ خبر کے لیے کام شروع کیا اور مختصر عرصہ کے لیے قومی ورثہ کے ادارے میں مختلف مطبوعات کے لیے مواد اکٹھا کرنے کا کام بھی انجام دیا۔ ماہپارہ صفدر نے 1983 میں بہترین نیوز کاسٹر کا نگار ایوارڈ، بہترین نیوز کاسٹر پی ٹی وی 1984 جیسے ایوارڈ اپنے نام کیے۔ اس کے علاوہ اب گیلپ سروے 1986 کے مطابق پاکستان کی مشہور ترین نیوز کاسٹر بھی قرار پائیں۔ بلا شبہ یہ اعزازات ان کی صلاحیت اور خدمات کا منہ بولتا ثبوت ہیں، لیکن ماہپارہ صفدر نے اپنے سفر کو جاری رکھا اور 1990 میں بچوں سمیت لندن منتقل ہو گئی، جہاں انہوں نے خاندانی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ بی بی سی کے لیے کام شروع کیا اور یونیورسٹی آف لندن سے ویمن اسٹڈیز میں ایم اے بھی کیا۔ ماہپارہ صفدر بی بی سی اردو سروس کے پروگرام سیر بین کے ساتھ منسلک ہوئیں اور 1990 سے 2014 تک مختلف ملکوں کے سفر میں شامل رہیں اور حالات حاضرہ کے پروگرام بی بی سی بلوچستان سیریز میں بھی شامل رہیں اور اس کی مدیر بھی رہی۔ اسی ضمن میں ماہپارہ صفدر نے بلوچستان کا سفر کیا اور ہر حلقہ فکر کی شخصیات کے انٹرویوز، سیاسی و ادبی خیالات بھی شائع کیے۔
मापारा सफ्तर ने बरतानिया में मुकीम मशरकी ख़वातीन की ज़िंदगी पर प्रोग्राम के सिलसिले में स्कॉटलैंड का सफ़र भी किया और मशरकी ख़वातीन के ख़यालात और रस्म व रिवाज को उजागर किया। सिर्फ यही नहीं बल्कि मापारा सफ्तर को बैनुल अक़वामी सियासी वाक़यात की कवरेज का एजाज़ भी हासिल है। उन्होंने BBC उर्दू की नुमाइंदा की हैसियत से यूरोपीय यूनियन की कॉन्फ्रेंस की रिपोर्टिंग के फ़राइज़ भी सरअंजाम दिए। इसके अलावा मापारा सफ्तर ने तेहरान, इराक़ और शाम का सफ़र भी किया और मशरिक़ वस्ता के सियासी हालात पर कालम भी तहरीर किए। तवील अरसे पर मुहित उनकी गरां कदर खिदमात को सराहते हुए उन्हें BBC की तरफ से मुतअद्दिद तारीफ़ी असनाद से नवाजा गया। मापारा सफ्तर के हालात ज़िंदगी और उनके ताबनाक पेशा वराना सफ़र को देखें तो ये हकीकत अयां होती है कि ख़वातीन पुख्ता अज़म, अनथक मेहनत और ख़ुद एतमादी के ज़रिए किसी भी शोबे में कामयाबी से हमकनार हो सकती हैं। मापारा सफ्तर आज 59 बरस की हो चुकी हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी का सफ़र उसी जोशो खरोश से जारी है और उनके लहजे में वही ताज़गी बरकरार है। मापारा सफ्तर अपने YouTube चैनल के ज़रिए अपने मुद्दाओं से मुंसलिक हैं और नौजवान नस्ल को अपने तजर्बात से मुस्तफ़ीद कर रही हैं। हाल ही में उनकी तसनीफ़ मेरा ज़माना मेरी कहानी मंजर आम पर आई, जिसे इल्मी, अदबी और सियासी हलकों में ख़ासी पजीराई हासिल हुई। मापारा सफ्तर के मुताबिक ये किताब सिर्फ उनकी ज़िंदगी की कहानी नहीं बल्कि पाकिस्तान के सियासी नशेबो फराज की दास्तान भी है। उस दौर की ख़वातीन के लिए मापारा सफ्तर की जद्दोजहद हयात से बेहतर शायद ही कोई मिसाल मौजूद हो, जिसके नक्शे कदम पर चलते हुए वो अपनी ज़िंदगी में इनकलाब ला सकती हैं। नाजरीन, इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो इख्तिताम पज़ीर होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।